میرے محترم و معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات میرے اور آپ کے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ستمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے ہی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کہ 7 ستمبر کو ایک عظیم الشان مملکت خداداد میں ایک قانون پاس ہوا، اور 6 ستمبر کو اسی مملکت خداداد میں ایک بہت بڑا واقعہ یا ایک بہت بڑی فتح اللہ رب العزت نے اس ملک کے مقدر میں لکھی۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہماری جو اتوار والے دن محفل ہے، امید ہے کہ اس دن اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ ابھی جو بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے قادیانیت کے حوالے سے۔ 1857 میں اسلامی سلطنت جو بر صغیر کے اندر قائم تھی، اس کا سورج غروب ہوا۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اس کے اپنے ہی محل کے اندر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بچوں بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے سامنے رکھے گئے۔ اور یہ اور کوئی نہیں، یہی وہ لوگ تھے جو آج امن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جو پوری دنیا کو اخلاقیات کا سبق سکھاتے ہیں، جو پوری دنیا کے سامنے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم امن کے داعی ہیں اور پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی تاریخ میں نہیں جاننا چاہتا کہ یہ انگریز بر صغیر کے اندر کیوں آیا، کیسے آیا۔ بہرحال 1857 میں اسلامی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور پورے بر صغیر کے اوپر انگریز کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز نے جب بر صغیر کے اندر قدم جمائے تو یہ مسلمانوں کے حال احوال کو بخوبی دیکھتے رہے، اور جب اسلامی سلطنت ختم ہوئی تو ان کے ذہن میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات یہ کہ ان کا آپس میں جتنا بھی جھگڑا کیوں نہ ہو، اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہمارے خلاف پھر بھی متحد ہیں۔ ہمارے خلاف کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ انگریز کے خلاف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ اس بات میں متفق تھے کہ انگریز کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے اندر تو ویسے ہی یہ جوش اور جذبہ بہت زیادہ تھا
اس کی اصل تحریک جو انگریزوں کے خلاف چلانے والے تھے وہ مسلمان ہی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان سارا کا سارا انہوں نے ہی سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر باقی علماء انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی شیخ الہند، کبھی مولانا نانوتوی، کبھی کوئی بزرگ۔ تو اس پورے عرصے کے دوران انگریز مسلمانوں کے اندر یہ دیکھتا رہا کہ کون سی ان کے اندر ایسی پاور اور ایسی طاقت یا ایسی ان کے اندر چیز موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمارے خلاف لڑتے رہتے ہیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے مزاج کو پرکھا اور دیکھا تو دو چیزیں ان کے سامنے آئیں۔ ایک چیز یہ کہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے، اور دوسری چیز کہ ان کے اندر قرآن موجود ہے۔ دو چیزیں، پہلی چیز کیا؟ جہاد موجود ہے، اور دوسری چیز ان کے اندر کیا ہے؟ قرآن موجود ہے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یو پی کا لیفٹیننٹ گورنر تھا، اس کا نام سر ولیم میور تھا، عجیب سے ان کے نام بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسی زمانے میں لکھی، یعنی جب بر صغیر کے اندر انگریز کا پنجہ مکمل طور پر جم چکا تھا اور وہ پوری سلطنت کے اوپر قابض ہو چکے تھے، اس وقت اس گورنر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام میں نے ابھی بتایا کہ لائف آف محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات پر یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ سب سے پہلی کتاب تھی بر صغیر کے اندر جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ سب سے پہلی کتاب تھی، اور لکھنے والا اس کا جو مورخ تھا، جو لکھنے والا مصنف تھا، یہ ایک انگریز تھا۔ بر صغیر کی بات میں کر رہا ہوں، باقی ملکوں کی بات نہیں۔ اس نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ انسانیت کے دو دشمن ہیں، ان میں سے ایک لکھا محمد کا قرآن اور دوسرا لکھا محمد کی تلوار۔ گویا ان کی نظر کے اندر دو چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی کسی انگریز کے سامنے سرنڈر ہونے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی جان تو لٹا دیتا تھا، اپنے بچوں کو تو یتیم کرا دیتا تھا، لیکن کسی انگریز کو اپنے اوپر مسلط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے 1869 کے اندر باقاعدہ انگلستان کی حکومت کی طرف سے ایک وفد، یعنی برطانیہ کی طرف سے ایک وفد باقاعدہ طور پر بر صغیر کے اندر بھیجا گیا کہ جاؤ اور یہ بات دیکھو کہ مسلمانوں میں ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر ہمارے تابع نہیں ہوتے، ذہنی طور پر ہمارے تابع نہیں ہوتے۔ یہ 16 رکنی ایک ٹیم تھی جس نے آ کر پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے انٹرویو لیے، مختلف مسلمانوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کو دیکھا، ان کے مزاج کو دیکھا، ان کے تعلیمات کو دیکھا اور ان کے اندر رہے۔ جب واپس جانے لگے
تو انہوں نے انگلستان کی حکومت کو 2 قسم کی رپورٹیں پیش کیں۔ ایک رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی کہ ان مسلمانوں کا تعلق اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ اندھا دھند ہے، یا اپنے مذہبی جو پیشوا ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ان کے اندر کوئی ایسا آدمی کھڑا کیا جائے جو مذہبی لبادے کے اندر ہو لیکن وہ ہمارا کارندہ ہو اور ہماری حکومتی سرپرستی میں اسے پروان چڑھایا جائے اور اسے ملک کے کونے کونے کے اندر معروف و مشہور کیا جائے۔ جب مسلمانوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا پھر ہم اسے اپنے اشاروں کے اوپر جیسے چلانا چاہیں گے چلائیں گے، جیسے ہم چاہتے جائیں گے وہ کرتا جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہوگی اور جذبہ جہاد کو ہم اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز قرآن تھی کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے کہ جب تک مسلمان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی ترویج باقی ہے، یہ کبھی بھی ذہنی طور پر ہمارے غلام نہیں بن سکتے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ ان 2 رپورٹوں میں پہلی چیز کیا تھی کہ ایک ایسا پیشوا کھڑا کیا جائے، ایک ایسا آدمی کھڑا کیا جائے جو مذہبی پیشوا بن کر کھڑا ہو اور حکومتی سرپرستی اور حکومتی مال اور خزانہ اس کے اوپر لٹایا جائے اور لوگوں کے اندر اس کی وقات بٹھائی جائے۔ اور یہ میری باتیں نہیں، انہی انگریزوں کی اپنی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جن کو میں آسان اور فہم انداز کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کی نظر میں سب سے پہلی شخصیت جن کے اوپر ان کی نگاہ انتخاب پڑی وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ ایک سکول کے اندر معمولی سی تنخواہ پر لیکچرار تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک جیسے وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا وکیل ہوتا ہے تو قاصد ہوتا ہے، تو یہ ایک قسم کا قاصد تھا۔ تو حکومت نے اس کو اٹھایا اور اس کو لوگوں کے سامنے عالم بنا کر، مذہبی پیشوا بنا کر اور روحانی پیشوا بنا کر امت کے مسلمانوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کا انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا کہ اس کے سب سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کروائے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مناظرانہ طرز گفتگو کے اندر اس کی زبان انتہائی قبیح ہوتی تھی، گالم گلوچ، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری کی انتہا ہوتی تھی۔ اب جب اس نے مناظرے شروع کیے ہندوؤں کے ساتھ، حالانکہ ابھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، جب اس نے اس قسم کی بکواسات کی تو ہندو مسلمانوں سے متنفر ہونے لگے اور ایک مناظرانہ فضا بر صغیر کے اندر قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے دیانند سرسوتی جیسے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بد اخلاق، بد کردار کی وجہ سے قرآن پر، اسلام پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بد زبانی کے کلمات استعمال کیے۔ کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو جواب میں بھی کیا آئے گی؟ جب آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے، ان کے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا کہیں گے تو لازمی بات ہے ان کی طرف سے بھی جواب میں یہی بات آئے گی۔ اس سے پہلے یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی۔
اور انگریز یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کا اتفاق جو ہمارے خلاف ہے وہ ختم ہو جائے، لہٰذا اس کی وجہ سے دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں اور انگریز اپنی اس چال کے اندر کامیاب رہا۔ اب مسلمانوں کے اندر ہوا یہ کہ جب انگریزوں عیسائیوں کی طرف سے بھی اور ہندو کی طرف سے بھی اسلام پر حملے شروع ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر حملے شروع ہوئے، تو مسلمانوں میں وہ لوگ جو جہاد پر اپنے آپ کو انگریزوں کے خلاف قائم کیے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، ان کی ساری توجہ دین اسلام کے دفاع پر مرکوز ہو گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور انگریزوں کا یہ بھی ایک بڑا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور اس جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں کو جہاد کے لیے جو استعمال ہو رہے تھے ان کو اپنے دفاع میں لگا دیا، بلکہ ان کو اسلامی سلطنتوں کے اندر سے ایسا بدنام کیا گیا کہ لوگ ان سے متنفر ہونے لگے۔ اور بدنام کرنے کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، وقت نہیں تو میں یہ بات بھی صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ان کے پروپیگنڈے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہی علماء میں سے کچھ زر خرید لوگوں کو خرید کر انہی کے خلاف کفر کے فتوے دغوائے گئے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے فلاں نہیں ہوتا، ان کے پیچھے فلاں نہیں ہوتا، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بر صغیر کے اندر کسی قسم کا اختلافی مسائل کے اوپر کوئی گروہ بندی نہیں تھی، اور زر خرید علماؤں کو خرید کر ان کو زمینیں اور ان کو مال اور سامان دے کر مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کی گئی۔ اب مسلمان آپس میں بٹنا کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے۔ جب اجتماعیت ختم ہوئی، اتفاق ختم ہوا، مسلمان اپنے ہی اسلام کو، اپنے ہی ایمان کو بچانے کی غرض سے دفاع کرنے میں لگ گئے، تو ان کے لیے اب راستہ آسان ہوا۔ اس مرزا ملعون کی زبان سے سب سے پہلے انہوں نے یہ فتوے جاری کروائے کہ بر صغیر کے اندر انگریز کے خلاف کسی قسم کا کوئی جہاد نہیں، انگریز کے خلاف کسی قسم کا۔ اور یہ میری بات نہیں، الفضل کے اندر مرزا بشیر الدین جو مرزا قادیانی ملعون کا سب سے پہلا خلیفہ ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے، میرے باپ نے انگریزوں کی حمایت کے اندر اتنی کتابیں لکھیں کہ اگر 50 الماریاں بھی بھر جائیں تو پھر بھی کم ہیں، کیونکہ انہی کا خود کاشتہ پودا تھا اور اسی کو یہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو ایک سٹیج پر لے آنا چاہتے تھے۔ اسی لیے مرزا بشیر نے خود لکھا ہے کہ 1882 کے اندر سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو یہ بات باور کرائی کہ میں ملہم من اللہ ہوں، کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے الہامات نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف اس دعوے کے اوپر نہیں رہا، آگے بڑھ کر اس نے 1888 کے اندر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیں۔ اور پھر 1891 کے اندر اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ مسیح موعود، جس کے متعلق مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دمشق کی جامع مسجد پر کے مینار پر نازل ہوں گے اور وہ پھر پوری روئے زمین کے اوپر اسلامی سلطنت کو قائم کریں گے۔ اس ظالم مردود نے یہ کہا کہ وہ مسیح موعود جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ہے، نعوذ باللہ کفر کفر نہ باشد، یہ کہنے لگا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے جا کر اس نے 1901 کے اندر مسیح موعود کے دعوے سے بڑھ کر اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں ہی نعوذ باللہ نبی ہوں اور میں ہی محمد ہوں۔ یعنی گویا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کے دعوے میں صرف اتنی بات نہیں کی، اس نے معاذ اللہ اس نبوت کے دعوے میں انبیاء علیہ السلام کی توہین بھی کی۔ اس کی اپنی ہی کتاب میں حقیقت الوحی کے اندر یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں ہی نوح ہوں، میں ہی شیث ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی داؤد ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہتا ہے میں ہی محمد ہوں اور محمد کا عکس بھی میں ہی ہوں۔ اور ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ 26ویں سپارے سورہ فتح کے اندر جو آیت نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس کے اندر جو محمد کا لفظ آیا ہے، اللہ نے جس کو محمد کہا ہے وہ میں خود محمد ہوں۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ جو صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی کا گستاخ ہو، بلکہ یہ تو 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کا گستاخ ہے۔ اور بلکہ ایک جگہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کی کتاب ہے اتہام انجام آتہم، اس کی یہ کتاب ہے۔ یہ اصل میں اس نے عیسائیوں کے مناظرے میں یہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ ظالم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زانیاں تھیں اور کسبی عورتیں تھیں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قدر گستاخی کی۔ مجھے بتائیے، کوئی میری ماں کو زانیہ کہے، مجھے غصہ آتا یا نہیں آتا؟ کوئی میری ماں کو بد کردار کہے، مجھے غصہ آتا یا نہیں آتا؟ اور عجیب بات ہے کہ اس ظالم بد کردار، بد اخلاق، بد تہذیب شخص نے کسی معمولی شخص کے بارے میں یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ اس نبی کے بارے میں الزام لگایا ہے جس کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور پیدا بھی ایسے فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے اس کو معجزہ بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا فرما کے دکھایا، اور یہ ظالم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ الفاظ لکھتا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ لکھتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ نبی کے پاس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صرف 3,000 معجزے تھے اور میرے پاس 10 لاکھ معجزات ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ہمارے نبی سے بھی کیا سمجھتا ہے؟ بلند سمجھتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس تو صرف 3 معجزے تھے۔ اور ایک جگہ خناس لکھتا ہے اس کی اخبار الفضل کے اندر جو 15 فروری کو جاری ہوئی جلد نمبر 9 کے اندر، یہ ظالم لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایک معجزہ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا عطا فرمایا تھا، لیکن مجھے صرف چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا نہیں، چاند کے ساتھ ساتھ مجھے سورج کے بھی 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟
نہیں ہے میرا خیال میں۔ تو بتائیے اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک قادیانی تبلیغ کرتے کرتے ایک بھٹھے والا عام سا مسلمان تھا، اس کے پاس پہنچا۔ یہ ظالم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پھنسانے کی۔ اس کے پاس گیا، بڑی تقریر کی، اپنے نبی کی بڑی تعریفیں کرتا کرتا جب خاموش ہوا تو اس نے وہ بھٹی کے اندر ایک کلہاڑی بنا رہا تھا، وہ کلہاڑی باہر نکالی اور کہا کہ میں تیرے نبی کو حرامی سمجھتا ہوں، میں تیرے نبی کو کنجر سمجھتا ہوں، میں تیرے نبی کو فلاں سمجھتا ہوں۔ خوب گالیاں نکالیں۔ اب یہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، وہ آگے سے کانپ رہا تھا، خاموش۔ جب خوب گالیاں نکال لی تو پھر وہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، کہا کہ اب تم میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھاؤ، اس کلہاڑی کے ہوتے ہوئے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے نہ کر دو تو مجھے مسلمان نہ کہہ۔ کلہاڑی تیرے ہاتھ میں، لیکن تو میرے نبی کے بارے میں ایک بات تو کہہ کے دکھا۔ تیرا کیا ایمان ہے؟ تیرا نبی سچا ہوتا تو اپنے نبی کے بارے میں کبھی بات گوارا نہ کرتا۔ جس طرح تیرا نبی بزدل ہے، جیلی ہے، جھوٹا ہے، اسی طرح تو بھی جھوٹا، تو بھی کذاب ہے۔ جس طرح میرا نبی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، سچ کے لیے کٹ جانا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ظالم میرے نبی کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ الفاظ۔ اور عجیب بات ہے، نبی کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ بتائیے نبی کبھی بد اخلاق ہوتے ہیں؟ کسی نبی کے زبان سے کبھی بھی گالی نہیں نکلتی ہے، اپنوں کے لیے تو اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے بھی کبھی نبی کی زبان سے گالی کے الفاظ آپ پوری تاریخ کے اندر اس سے پہلے اترنے والی تورات، زبور، انجیل، صحائف کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی نے اپنے دشمن کو بھی گالی دی ہے؟ گالی نہیں دی ہے۔ جب پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف کے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے مرزا قادیانی کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، یہ ظالم آگے سے بک بک کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قادیانیوں کی طرف سے ایک وفد حضرت کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمارے نبی آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مباہلہ اس بات پر ہے کہ ایک لنگڑا اور اندھا لایا جائے گا، آپ دعا کریں، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو آپ کے نبی سچے، اور اگر ہمارے نبی کی دعا سے ٹھیک ہو گئے تو پھر ہمارے نبی سچے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ بغیرت کو کہہ دو کہ تم صرف اندھے اور لنگڑے کی بات کرتے ہو، اگر مردوں کو زندہ کرنے کی بھی بات آ جائے میں اس بات پر بھی مباہلہ کرنے کو تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ یہ وہاں سے چپ کر کے ایسے ان کو سانپ سونگا کہ پھر ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت نے پھر اس پہ خط لکھا اور لوگوں کو گواہ بنا کر لکھا کہ اس کو کہہ دو کہ تم مباہلہ اس بات پر کرنا چاہتے ہو، آؤ اپنی جان پر مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی شاہی مسجد کے مینار کے اوپر کھڑے ہو کے چھلانگ لگاؤ اور میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، اور اس بات پر چھلانگ لگاتے ہیں جس کا نبی سچا ہوا وہ زندہ رہے گا، جس کا نبی سچا نہ ہوا وہ مر جائے گا، آؤ اس بات پر مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ ظالم اس بات پر بھی مباہلہ کرنے کو تیار تھا۔ جھوٹا کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آیا کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات، اس کے اندر اس نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ گالیاں دی ہیں بلکہ لکھا ہے، کہا اے گولڑا کی زمین تیرے اوپر لعنت ہو کہ پیر مہر علی شاہ کی وجہ سے تو بھی ملعون ہوئی ہے، میں تیرے اوپر ایک بار نہیں اور پیر مہر علی شاہ کے اوپر ایک بار نہیں 1000 بار، اور صرف لکھا نہیں کہ 1000 بار، 1000 دفعہ لعنت کے الفاظ لکھے ہیں کہ تمہارے اوپر لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو کے الفاظ لکھے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی نبی ایسا ہوتے ہیں؟ یہ خناس جو آج تک ہمارے
لوگوں کے اندر ایک فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں اور ایک مسلمانوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ کیا نبی کے یہ اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ایک اور جگہ یہ آئینہ کمالات کے اندر ہی لکھتا ہے، بلکہ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 24 کے اوپر اس کا رسالہ چھپتا تھا، اس کے اندر لکھتا ہے کہ بلا شبہ ہمارے دشمن جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے وہ بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں جیسی ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ کیا آپ کی غیرت ایمانی اس کو برداشت کر رہی ہے کہ ہماری ماؤں کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتیوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو خنزیر کہہ رہا ہے۔ اور آج بڑے لاپ لاپے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں جی، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں گے۔ ارے تیری ماں کو گالی دے تو بھڑک اٹھتا ہے، میری ماں کو کیوں گالی دے دی؟ اور جو ظالم تجھے خنزیر کہہ کے گیا، تیری ماں کو کتیاں کہہ کے گیا، اور تو کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری تصدیق کر لی، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے قبول نہیں کیا۔ یہ اپنی کتاب آئینہ کمالات صفحہ نمبر 540 کے اوپر لکھتا ہے۔ تو اس سے بڑی بےہودگی اور اس سے بڑی بد کرداری اور بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مرزا بشیر الدین خلیفہ ایک بڑی کرامت ذکر کرتا ہے اس کی حیا کے بارے میں۔ ویسے دل بڑا کرتا ہے اس کے کمالات کو سن کے عام آدمی بھی ہنسنے لگ جائے۔ کہتے جی مرزا صاحب ایک مرتبہ جا رہے تھے، سلوار نیچے نہیں پہنی ہوئی تھی، سلوار نہیں پہنی ہوئی تھی کہ 7-8 سال کی عمر تھی۔ اس حال کے اندر گلی کے اندر جا رہے تھے۔ نبی ایسا حیا والا ہوتا ہے؟ کیسے بے وقوفانہ اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر قریش مکہ کر رہے تھے، لوگ پتھر اٹھا رہے تھے، میں بھی پتھر اٹھا رہا تھا، میرے اوپر قمیض تھی، نیچے میں نے سلوار پہنی ہوئی تھی۔ مجھے میرے چچا نے کہا بیٹا اس کپڑوں کے ہوتے ہوئے پتھر کا اٹھانا مشکل ہے، ایسا کر لو کہ کپڑے اتار دو۔ انہوں نے میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا جس نے آ کر میرے چچا کو دھکا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ میرے کپڑے اتارے گئے، نہ میں اس حال کے اندر رہا۔ اللہ رب العزت نے میرے صدر کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ اور یہ ظالم بڑی کمال ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اندر یہ حیا ایسا تھا، گلی کے اندر سے گزر رہا تھا، نیچے سلوار نہیں، اوپر قمیض پہنی ہوئی تھی، سامنے سے عورتیں آ رہی تو شرم کے مارے آگے سے قمیض اٹھا کر آنکھوں کو چھپا لی، آنکھیں بند کر لی۔ تو وہ عورتیں جب قریب سے گزری تو کہنے لگی تیری وہ حیا اچھی تھی، کم از کم نیچے والا تو نہ دکھاتا۔ یہ حیا ہے اس کی۔ تو اس لیے ہماری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری؟ یار بولتے نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ جس کا ہے وہ بولے نا یار کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ کسی قسم کے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ، اور یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسود عنسی ایک کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کر اس کا قلعہ کما کر کے آؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر نبوت جاری ہونی ہوتی تو پھر نبی کے دور میں بھی جاری ہوتی، اور نبی آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسیلمہ کذاب آپ جانتے ہیں اس سے پہلے دین اسلام کے اندر بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، احد بھی لڑی گئی، بدر بھی لڑی گئی، حنین بھی لڑی گئی، تبوک بھی لڑی گئی، احزاب بھی لڑی گئی، بہت ساری جنگیں لڑی گئیں۔
لیکن کسی جنگ کے اندر اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے، اور صرف یہ نہیں کہ عام صحابہ شہید ہوئے ہیں بلکہ بدری 70 صحابہ اس جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو بڑے بڑے قراء اور حافظ اور عالم تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں کسی موقع پر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قبیلہ بنی لحیان کا ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ کچھ قاریوں کو ہمارے پاس بھیجیں، وہ ہمیں قرآن اور دین کی تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قراء اور علماء ان کے ساتھ بھیجے، ان ظالموں نے دھوکہ دیتے ہوئے ان سب کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ تھا، 1 مہینے تک فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں قنوت نازلہ کے اندر دشمن کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ کسی واقعے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 1 مہینے تک بدماشوں کے لیے یا کافروں کے لیے یا دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، جس موقع پر کی۔ اور یہاں تو چند صحابی ایسے تھے جو قاری اور عالم سے شہید ہو گئے، نبی کا غصہ ایسا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 ایسے قاری شہید ہوئے۔ دین اسلام نے اتنی بڑی قربانی اس سے پہلے نہیں دی تھی، تو یہ قربانی امت کے اندر چلی آ رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہارون رشید بادشاہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سے 50 سال کم تھی۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی عمر 1000 سے 50 سال کم تھی، وہ 50 سال جو کم تھی اللہ نے وہ 50 سال عمر مجھے دے کر نبی بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو غصہ آیا، پکڑوایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قتل کروا دیا۔ اور یہ ظالم صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتا، اس نے تو سارے انبیاء کے بارے میں کہا کہ جو وہ تھے وہی میں ہوں۔ اس نے تو صرف 50 سال کا دعویٰ کیا تھا اور ایک نبی کے بارے میں کہا تھا، اس ظالم نے سارے نبیوں کے بارے میں یہ بات کہی۔ تو یہ بڑا گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارا اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ وہ تشریعی طور پر نہ غیر تشریعی طور پر، نہ ذلی نبی بن کر آتا ہے نہ بروزی نبی بن کر آتا ہے۔ جو نبوت کے کسی بھی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے گا، ہم الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کبھی بھی گوارا اور برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا بھی صحیح کہ ہماری حکومتیں، عجیب بات ہے جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے اندر ہمارے عجیب بات ہے کہ وزیر خارجہ اسلامی مملکت کے لیے سب سے پہلے قربانیاں اس کے لیے جو دی گئیں ان کے اوپر پانی پھیرتے ہوئے سب سے پہلا وزیر خارجہ جو بنایا گیا سر ظفر اللہ خان جو بنایا گیا وہ قادیانی ملعون تھا، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچا۔ یہ صرف دین کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہماری قوم کے، ہمارے ملک و ملت کے بھی دشمن ہیں۔ اس ظالم نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ پڑھنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ اور آج کے مسلمان، جی میری تو اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، میں کیا کروں، میرے تو اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میں کیا کروں۔ تمہارا خون کیا سفید ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہماری ماں نے ہمیں دودھ نہیں پلایا اسلام کا؟ کیا ہمیں دین اسلام نے یہی تعلیم سکھلائی ہے؟ خدا کی قسم ہم الحمدللہ کل بھی وہی مسلمان تھے اور آج بھی وہی مسلمان ہیں، نہ کل ان کو برداشت کیا تھا نہ آج انشاءاللہ برداشت کر دیں گے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے عزم کریں کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ بات اعلان کے طور پر سمجھ لیجئے کہ بروز اتوار بعد نماز مغرب اسی مسئلہ قادیانیت کے حوالے سے دفاع ختم نبوت و دفاع پاکستان کے حوالے سے ہماری اس مسجد کے اندر ایک محفل ہے، ننکانہ سے ایک بہت بڑے عالم دین
عبدالرؤف خالد صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بروز اتوار بعد نماز مغرب ضرور تشریف لائیے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.